لا تعداد درود السلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضرات السامعین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی 28واں پارہ ہے۔ 28ویں پارے کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ المجادلہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ خوش نصیب کہ جن کے بارے میں اللہ مالک فرماتے یرفع اللہ درجات، کہ اللہ رب العزت ان کو درجات میں، مرتبے میں، مقام میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے، جو درجات ہوتے ہیں وہ رب کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، کہ انسان کے درجے جتنے زیادہ ہوگے وہ اتنا ہی رب کے زیادہ قریب ہوگا، وہ اتنا ہی رب کا محبوب ترین ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو فوراً ہم اس خوش نصیب میں شامل ہو، تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کا قرب پا سکے، اس کے ہاں مقام، درجہ اور مرتبہ پا سکے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت ذکر فرماتے یرفع اللہ، بلندی عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا منکم، جو تم میں سے اہل ایمان ہے، یعنی پہلے نمبر پر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ایمان کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو ایمان کی نعمت نصیب ہوگی۔ ایک شخص دنیا کے اندر اس کے پاس دنیاوی سہولیات موجود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے ایک نعمت ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ مال و دولت کا مل جانا، مقام مرتبے کا مل جانا، کوٹھی بنگلہ مکان اس کو حاصل کر لینا، یہی کامیابی ہے اور یہی نعمت ہے۔ یقیناً یہ نعمتیں تو ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کوٹھی بنگلے مکان سب کچھ ہے، اگر وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو وہ کس کام کا نہیں۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، بعض انسان ایسے بھی ہے بظاہر تو شکل و صورت انسانوں جیسی نظر آتی ہے، قد کاٹ، کھانا پینا، لیکن اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہے وہ لوگ جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کے پاس ایک وقت مشکل سے کھانا نصیب ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوٹھی بنگلے ہیں، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ ایمان کی نعمت ان کو میسر ہے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش نصیب ہے۔ آپ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو پہچانا اور جانا کہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور جب کلمہ پڑھ لیا اپنے مال و دولت، اولاد، گھر بار، ہجرت کرنے پر مجبور، سب کچھ چھوڑ دیا اس ایمان کی خاطر۔ اور آپ دیکھیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ، یہ وہ بوڑھی صحابیہ تھی کہ کمزور عمر ہے، اور یہ مکہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی، برتن دھو دیتی۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کو جب اس بات کا علم ہوا، وہ کہتا ہے کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس لایا جائے۔ لایا گیا، کہا میں نے سنا کہ تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہاں میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرمایا اس ایمان کو چھوڑ دو، اس کلمے کا انکار کرو۔
انہوں نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کی نعمت میں چھوڑ نہیں سکتی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابو جہل آگے سے لوہا گرم کرتا ہے اور آنکھوں میں ڈالتا ہے، آنکھیں پگھل جاتی ہے شدید تکلیف میں، اور آگے سے مذاق کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے الا لات والعزیٰ، آج لات عزیٰ نے تمہاری آنکھیں لے گیا، تم کہتے ہو لات عزیٰ منات کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایمان، وہ کہتے ہیں ما اذهب بصری الا اللہ، فرمایا نگاہیں لات عزیٰ منات نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میں نے ایمان پر مضبوطی اختیار کی جس کا مجھے اللہ رب العزت نے، اگر یہ آزمائش ہے تو اس آزمائش سے مالک نکالنے والا ہے۔ کہتے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ نے نگاہیں واپس دے دی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایمان کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت۔ ایمان کہتے کسے ہے؟ یاد رکھیں ایمان کے بنیادی 3 تقاضے ہیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے ایمانیات، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تو ایمانیات ہے۔ لیکن یہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ایمان کے 3 تقاضے ہیں۔ جب تک ایک مسلمان ان 3 تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تب تک اس کا ایمان نہیں رہتا۔ آج دیکھیں آپ کسی سے پوچھے بھئی آپ کون ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو کیا ہم نے ان 3 تقاضوں پر عمل کیا؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا اقرار باللسان، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا۔ جب تک ہم اقرار نہیں کرتے، چاہے دل سے ہم اس کلمے کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہے، ہم زبان سے جان بوجھ کر اقرار نہیں کرتے تو آپ مسلمان نہیں، آپ کا ایمان نہیں۔ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آخری لمحات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، زبان سے اقرار کر لو، اللہ کے حضور میں درخواست کروں گا، اللہ آپ کو بخش دے گے، لیکن جاتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح اقرار باللسان کے بعد دوسری ہے تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار کر لیا، اب دل سے بھی ماننا ضروری اور لازمی ہے۔ زبان سے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل اور دماغ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں منافقین، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، زبان سے کلمے کا اقرار کرنے والا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کرنے والا، لیکن دل سے اس نے اس کلمے کا تصدیق نہ کی بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ مالک فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گریں گے۔ تو گویا کہ اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے کہ انسان اس کلمے کا دل سے بھی مانے۔ اور تیسرا وہ ہے عمل بالجوارح، جوارح کہتے ہیں ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء کو، یعنی جب ہم نے زبان سے کلمے کا اقرار کیا، ہم نے دل سے تصدیق کی، اور اب ہم نے وہ اعمال کرنا ہم پر ضروری ہے جو شریعت نے ہم پر فرض قرار دیے، جو ہم پر فرائض ہے، ان فرائض کو ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ آپ ارکان اسلام اٹھا کر دیکھیے، سب سے پہلا رکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے بھی دل سے بھی مان لیا، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت ہے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ حج کرنا، اس پہ فرض ہے۔ اب یہ فرائض کو ادا کرنا، اگر ہم یہ 3 کام کر لیتے ہیں، زبان سے بھی کلمے کا اقرار کیا، دل سے بھی مان لیا، اور عمل بالجوارح اپنے جسم کے اعضاء سے وہ اعمال کر لیے جو ہم پر فرض ہے، اگر ہم نے یہ 3 تقاضے پورے کیے تو تب جا کر ہم ایمان والے بنتے ہیں۔
تو انہی کے متعلق اللہ فرماتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے گئے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی بات ذکر فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہم نے اپنے گریبان کی طرف جھانکنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کلمے کا تو اقرار کر لیا، ہمیں بچپن میں ہی سکھلا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم دل سے بھی مانتے ہیں، جو دل سے نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن تیسرا بات وہ عمل بالجوارح، اس میں ہم اکثریت کمزور پڑے ہوئے ہیں، نمازیں چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے، جبکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان کی واضح نشانی اور علامت ہے، جو دن اور رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض اور ضروری لازمی ہے۔ آپ دیکھیں باقی عبادات ہر کسی پر فرض نہیں ہوتے، آپ دیکھیں رمضان سال میں 1 مہینے میں روزے فرض ہیں، اور زکوٰۃ ان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور حج ان پر جو صاحب استطاعت ہو، لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فریضے کو سر انجام دیں۔ اگر ہم ان عبادات کو کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسری بات ہے والذین اوتوا العلم، جو اہل علم ہیں اللہ ان کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان مکمل ہوا، اب علم کی طرف آئیے۔ جب علم کی بات آتی ہے تو میرے عزیز بھائیو، علم 2 طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم، ایک اخروی علم۔ اب دونوں کے فائدے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ دنیاوی علم آپ حاصل کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ضرور ہے، آج کل ضرورت بھی ہے، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، اور معاشرے میں آپ کی عزت بھی ہوگی، اور لوگ آپ کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یہ پڑھا لکھا شخص ہے، اس کو بولنے کا ادب ہے، سیکھنے کا۔ اور اس کے علاوہ جو دینی علم ہے، اخروی علم ہے، یہ وہ علم ہے جو آپ کی دنیا بھی بنائے گا، آپ کی آخرت بھی سنوارے گا۔ آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ آپ نے بعد میں اپنے کاروبار میں، اپنے دیگر معاملات، اپنے معاشی معاملات درست کرنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں، آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن دنیاوی علم حاصل کرنا یاد رکھیے وہ مجبوری نہیں، وہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اب وہ علم کی بات جب آئے تو وہ دین کا علم مراد ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حرا میں تھے، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی لے کر آئے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، جس نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو گویا کہ میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر سب سے پہلے وحی جو اتری ہے تو وہ اقرا ہے، وہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم علم دین سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و تربیت میں ہم پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و تربیت میں ہم پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے شروع ہے۔ آپ دیکھیں ہماری آغاز وحی کا وہ اقرا سے ہے کہ اے نبی آپ پڑھیے تاکہ آپ کو وہ باتیں سکھلائی جائے، وہ تعلیم دی جائے جو آپ نہیں جانتے تھے۔
آپ دیکھیں وہ تعلیم کیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ظلمات کے اندھیرے تھے، بھائی بھائی کے دشمن تھے، قتل و غارت عام تھی، شراب جوا زنا عام تھا، عورتوں کے حقوق محفوظ نہ تھے، نہ بیٹیوں کے حقوق محفوظ تھے، بلکہ جو بہنیں ہوتی وراثت سے محروم کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھا سکے، تمہارا تزکیہ نفس ہو، تمہیں علم ہو کہ تم نے بہنوں کے حقوق کیسے دینے ہیں، بیٹیوں کو کیسے رکھنا ہے، تم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت اس کی کیا کرنی ہے۔ آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید کا نزول ہوا اور تمام حقوق اللہ رب العزت نے بتلا دیے کہ وراثت میں جن کو محروم رکھا جاتا تھا ان بہنوں کو وراثت میں حصہ ملنے لگا، وہ بیٹیاں کہ جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ان بیٹیوں کے محافظ بننا پڑا۔ یہ تمام معاملات ہے یہ علم کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مانگنے کا حکم دیا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں صرف ایک مقام پر، اور وہ کیا ہے، قُل رب زدنی علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اے محبوب آپ مجھ سے دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو میرے بھائیوں اس علم کی اہمیت جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ ان پڑھ تھے، آپ حتیٰ کہ اپنا نام لکھنا تک نہ جانتے، لیکن یاد رکھیے گا ہم امی ہو، اگر ہمیں علم نہ ہو، ہم نے پڑھا ہوا نہ ہو تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہو سکتی ہے، یہ ہمارے لیے حسرت افسوس کی بات ہو سکتی ہے، شرم کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کے مقام، آپ کے شان اور مرتبے کی بات ہے، یہ آپ کی فضیلت کی بات ہے۔ آپ امی ہونے کے باوجود امام الانبیاء کہلائے، آپ امی ہونے کے باوجود رحمت للعالمین بنے، آپ امی ہونے کے باوجود آپ خاتم النبیین بنے، آپ امی ہونے کے باوجود آپ بہترین مجاہد کہلائے، بہترین استاد کہلائے، بہترین والد کہلائے، آپ بہترین بنے، آپ تمام معاملات میں سب سے بہتر بنے۔ گویا کہ ہمارے جو استاد ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو استاد تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ علم جو دین کا علم ہے، اب علم کی فضیلت میں ایک بات یاد رکھیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت دی ملائکہ پر وہ علم کی بنیاد پر تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی باتوں کا علم دیا اور ان باتوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، لیکن فرشتے وہ چیزیں بتانے سے انکار رہے۔ سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم سکھایا، اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہی وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنایا۔ یہی وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ تو میرے عزیز بھائیو آپ دیکھیں قرآن مجید سورۃ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہے، واولو العلم اور اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے
اپنی گواہی بھی دی، فرشتوں کی گواہی بھی دی، اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کی گواہی دی کہ یہ مقام اور مرتبہ اگر ملا ہے تو اہل علم کو ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا ذکر فرمایا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہ اس توحید کی گواہی اہل علم دیا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے، خشیت الہی پیدا کرنے والے، خوف کھانے والے، پرہیزگار، متقی اگر حقیقت میں کوئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہے، کیونکہ دین کا علم سمجھنے والا، جاننے والا وہ زیادہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ حرام ہوگا، یہ حلال ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز جانتا ہے، نماز ادا کرنے کا طریقہ جانتا ہے، حج کے مناسک جانتا ہے، اسے علم ہے کہ میں نے دنیاوی زندگی کے ہر معاملے میں کس طرح قدم اٹھانا ہے، کہیں رب کی ناراضگی کی طرف نہ چلا جاؤں، اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر خائی کا ارادہ فرما لے، جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے کوئی عہدہ منصب نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، میں تجھے کوئی عہدہ دے دیتا ہوں، کوٹھی بنگلہ مکان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، میں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہوں۔ یہ دین کی سمجھ بوجھ مل جانا، دین کا علم حاصل کر لینا، یہ انتہائی خوبصورت بات ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ خیر خائی کا ارادہ کرتا ہوں میں اسے ہی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دو معاملات ایسے ہیں جس میں انسان اللہ کے حضور یہ دعا کرے، خواہش کا اظہار کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما، اور وہ کیا ہے کہ دو باتیں، ایک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مال دیتا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اب اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی مال دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ دین کا علم دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، وہ قرآن مجید کو پڑھنا جانتا ہے، وہ اس قرآن مجید کی تفاسیر کو جانتا ہے، وہ احادیث رسول کو جانتا ہے۔ انسان کو رشک ہونا چاہیے، انسان کو خواہش اظہار کرنا چاہیے، اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے، اے مالک اگر تو نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اللہ مجھے بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ یہ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص علم کے راستے پہ نکلتا ہے، اور علم سے مراد میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر فرمائی وہ دین کا علم ہے، اگر کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جنت کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ آج اگر کوئی وزیر اعظم کوئی کتنا ہی عہدے پر کیوں نہ ہو، جب وہ جاتا ہے تو قالین بچھائے جاتے ہیں، لیکن یہ خوش نصیب وہ شخص، وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے مقرر فرشتے، وہ نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہے، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات، مچھلیاں، پرندے، اڑنے والے، اور اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں، رب کے مقرر فرشتے سب اس کے لیے بخشش کی، رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات ذکر فرمائی، یہ انتہائی خوبصورت حدیث ہے، غور سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف یا مدرسے کی طرف نکلا، پیدل چل کر گیا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ ناظرہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہو، احادیث کو سیکھنے کے لیے ہو، جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ اتنے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے، اللہ اتنے درجات بلند کرتے۔ یہی اتنے پر بس نہیں، بلکہ جو علم حاصل کر کے واپس پلٹتا ہے اپنے گھر کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں کہ جتنا ایک حاجی حج کے لیے نکلتا ہے، احرام باندھتا ہے، مناسک حج ادا کرتا ہے اور واپس اپنے علاقے کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جس طرح اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ طالب علم کو اتنا ہی اجر و ثواب۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ہر قدم پر گناہ معاف ہے، ہر قدم پر نیکیاں ہے، ہر قدم پر بخشش ہے، رحمت ہے، اور جب واپس پلٹتے آپ کے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آج ہی آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ طالب علم جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اب ظاہری سی بات ہے اس کے جسم پر گرد و غبار پڑتی ہے، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے جوتے پر۔ اب قیامت کا دن ہوگا جب یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس وقت کستوری عطا فرمائے گا اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر، تاکہ یہ انسان جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تکلیف میں اور اس کو گرد و غبار لگی، مٹی لگی، لیکن اس نے ان چیزوں کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ خوشبو سے معطر کر دے گا انسان کو، خوش نصیب کو جنت کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، جو عالم دین ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا دین کا علم حاصل کرنے والا شخص، اس کی فضیلت ایک عابد پر جو عبادت گزار ہے، یعنی عام انسان نہیں، یہاں عبادت گزار کی بات ہو رہی ہے، تہجد پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، ایک عالم ایک عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کے عام تاروں پر فضیلت ہے، اسی طرح ایک عالم کی ایک عابد پر فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی ایک عابد پر جو عبادت گزار ہے اتنی ہی فضیلت ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح میری فضیلت ایک عام ادنا سے آدمی پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ تو آپ سوچئے علم دین کا حاصل کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، انہیں مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے داخل کروائے، تاکہ یہی بچے کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاثۃ اشیاء، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تمام معاملات اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، مال و دولت سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے، بیوی بچے، 3 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو اسے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے فائدہ دینے والی ہے۔ ان 3 چیزوں میں کون سی ہے؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر گیا ہو اس کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی نلکا، کوئی آپ پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، لوگ وہ پانی استعمال کرتے، وہ فلٹر ہو، جتنے لوگ پیے گے وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور وہ ایسا باعث بنے گا کہ مرنے کے بعد بھی وہ نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، کبھی رکے گا نہیں۔ اور دوسرا او علما ينفع به،
یا ایسا علم جو کسی کو سکھلا گیا جو فائدہ دینے والا ہے، تو ظاہری بات ہے فائدہ دینے والا جو حقیقی علم وہ دین کا علم ہے، فرمایا وہ علم بھی قیامت کے روز اس کے لیے یعنی وہ نیکیوں کا معاملات اس کے لیے چلتے رہیں گے۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی شخص نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نیک اولاد وہ دین کا عالم ہو، وہ حافظ قرآن ہو، وہ عالم دین ہو، وہ دین کو سمجھنے والا ہو، وہ دین کا داعی ہو، جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال اس کے سامنے لائے جائیں گے اور وہ اس کے نیکیوں کے جو اعمال ہوگے وہ پہاڑوں کی طرح بلند ہوگے۔ وہ حیران ہوگا کہ مالک دنیا میں رہتے ہوئے اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی۔ اللہ مالک فرمائے گے تو نے مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو دین کا داعی بنایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، تو مدرسہ میں چھوڑ گیا تو تاکہ وہ اولاد کل کو قرآن مجید پڑھتی رہی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی، دین کو سمجھتی رہی، سمجھاتی رہی۔ وہ اعمال اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بنا کر ذخیرہ بنا کر آخرت میں اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے اولادوں کی فکر کیجئے۔ اگر ہماری اولادیں قرآن مجید پڑھنے والی ہو، اگر ہماری اولادیں قرآن مجید کو اپنے سینوں پہ محفوظ کرنے والی ہو، دین کا سمجھنے والی ہو، تو یہ ہماری صرف دنیا ہی نہیں بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے والدین کہ جن کو سونے کا تاج پہنایا جائے اور اس تاج کی روشنی اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے گی اور لوگ ایڑی اٹھا کر دیکھیں گے یہ خوش نصیب کون ہے، اور کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ خوبصورت فیصلہ کر گئے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں چھوڑ گئے کہ وہ بچے قرآن مجید حفظ کرتے رہے، قرآن مجید کو اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا، ترجمہ پڑھتے رہے، تفاسیر پڑھتے رہے، عالم دین بنے۔ یہی وہ عمل ہے جو قیامت کے روز والدین کو سونے کا تاج پہنانے کا سبب بنے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیں ہم بہت سے معاملات میں جب بھی ہم ترجیح دیتے ہیں تو مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ہم بعض معاملات، آپ دیکھیں رشتے کی بات ہو، جب ہم اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم نے رشتہ کرنا ہے اس کا بزنس کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کے معاشی معاملات کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے۔ یعنی دین کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں، سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہو تو ہم بیٹی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والے جہیز میں کیا دے گے، یعنی مطالبہ سب سے پہلے مال و دولت کا۔ ہمیں اس بارے میں فرق ہی نہیں پڑتا کہ جس بیٹے سے ہم نے نکاح کرنا ہے کیا وہ نمازی بھی ہے تو نہیں ہے، کیا وہ قرآن مجید پڑھا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، جس بیٹی کا ہم نے نکاح کرنا ہے یا جس بیٹی سے ہم نے کیا وہ قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی، کیا وہ نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ ہمیں ان باتوں پر فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 معاملات ہیں کہ جس میں رشتے کیے جاتے ہیں۔ کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت کو دیکھتا ہے، کوئی حسب و نسب کو دیکھتا ہے، کوئی دین کو دیکھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو ترجیح دیا کرو، کیونکہ یہ دین ہی ہے جو بعد میں تمہاری اولادوں کو بہترین انسان بنائے گا، ان کی تربیت بہتر ہوگی، ان کے آنے والی نسلیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکے گی۔ جو والدین دین کا علم حاصل رکھنے والے ہو، دین کو سمجھنے والے ہو، وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ ان کی اولادیں یقیناً اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صراط مستقیم کے راستے پر چلیں گی۔ اس لیے آپ دیکھیں
سید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعین کے سردار تھے. ان کے پاس وقت کا حکمران اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا. اب سید بن مسیب کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ ان کا نکاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو عالمہ فاضلہ تھی، جو بہترین قرآن مجید پڑھنے والی، سمجھنے والی، اور اپنے گھر سے ہی تعلیم حاصل کی، اپنے والدین سے. اب وہ خوبصورت بھی تھی، دین کو جاننے والی بھی تھی. اب وقت کا حکمران اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرنا چاہتا. ایک پیغام دینے والے کو بھیجا کہ جاؤ کہو کہ یہ نکاح میں اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بیٹی کا نکاح. تو سید بن مسیب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا، کہا میں آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا. اب وہ جو پیغام لے کر آنے والا وہ حیران ہوا اور وہ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی شان و شوکت کے ساتھ رہے گی، یہ ایک حکمران ایک کا گھر ہے، عالی شان و شوکت ہوگی، مال و دولت سب کچھ ہوگا. فرماتے مجھے ان چیزوں پر فرق نہیں پڑتا. چند ہی وہ مسجد نبوی میں عصر کے بعد قرآن مجید احادیث رسول کا درس دیا کرتے تھے، بچوں کو تعلیم سکھایا کرتے تھے. ان کا ایک طالب علم عبداللہ بن ابی وداع کئی دنوں سے نہیں آیا. جب ایک دن وہ آیا اور پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں تھے؟ کہتے ہیں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے میں گھر میں تھا، اب میں آیا ہوں. تو سید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. اب وہ حیران، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، دنیاوی مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، وہ غریب ہے. وہ کہتا ہے کہ استاد محترم میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں. فرمایا جو تمہارے پاس دینے کو کچھ ہے اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی. اور وہ دین کا علم تھا. انہوں نے ترجیح دی اگر رشتے کے معاملے میں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں، بیٹے کے معاملے میں، تو وہ دین کو ترجیح دی، دین کو سہ فہرست رکھا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات پر غور و فکر کریں، اپنی اولاد کو دین کا داعی بنائے، دین کا عالم بنائے، اپنی بچیوں کی اصلاح کرے، انہیں بھی دین کی تعلیم سکھائے، انہیں بھی قرآن مجید احادیث رسول کی تعلیم دے، تاکہ یہ ہماری اولادیں ہمارے لیے دعائیں کرے گی اور یہ نیکیوں کا سلسلہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. اور انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو اور قرآن پڑھانے والا ہو. تو اس حوالے سے اگر ہم اپنے بچوں کے قرآن مجید کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ کروائے. اس کے لیے ہمارا ادارہ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث بھوپال والا میں وہاں شعبہ حفظ کا ادارہ الحمدللہ تقریباً 15 سال سے وہاں قرآن مجید بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے. اب الحمدللہ وہاں 2 استاد ہیں، 2 کلاسیں ہیں. ایک میں
میں خود وہاں پہ بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتا ہوں، اور ایک میں حضرت مولانا عبد المنان صدیقی حافظہ اللہ وہ بچوں کو قرآن مجید کو تعلیم دیتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھانا، آپ حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے ادارہ قریب ہی ہے بھوپال والا میں، اب وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائے۔ الحمدللہ یہاں سے تقریباً 4 بچے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ یقیناً یہ بہترین صدقہ جاری ہے۔ آج کل اکثر لوگ اس وجہ سے اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لے کر آتے، عالم نہیں بناتے کہ کل کو یہ کھائے گا کہاں سے، اس کے معاشی معاملات کیا ہوگے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ رزق کی فکر نہ کیجیے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ اس کی کتاب پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں گے، اپنے بچوں کو وقف کریں گے، یقیناً اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور ایک حدیث جو میرے ذہن میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی، میرا ایک بھائی ہے، وہ کماتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں، وہ صرف کھاتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے جستجو میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی علم اس کو مل جائے، وہ اسی کام میں رہتا ہے۔ آپ اسے سمجھائے کہ وہ میرے معاشی معاملات، میرے کام میں میرا ساتھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اگر جو تجھے رزق دے رہا ہے تیرے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے، اگر وہ دین سیکھ رہا ہے تو ممکن ہے اللہ تجھے تیرے بھائی کی وجہ سے رزق دے رہا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہمارے بچے دین سیکھنے کے لیے جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائے گا، ہماری رزق میں بھی فراوانی ہوگی، اور جتنا ہمیں مل جائے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ میری درخواست ہے والدین سے کہ اس بارے میں ضرور غور و فکر کرے۔ بہتر انسان وہی ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو۔ اور ماشاءاللہ گزشتہ خطبہ میں بھی یہ بات میں نے دیکھی کہ یہاں پر سوال و جواب کی نشست ہوئی، جس میں ماشاءاللہ بچوں نے بھی حصہ لیا اور سوالوں کے جواب دیے۔ آپ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، آپ خطبہ جمعہ جب یہاں بیٹھے ہیں، آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور یقیناً یہ بہترین کام ہے جو میرے محترم بھائی نے شروع کیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مسجد کے جتنے بھی منتظمین ہیں کہ جنہوں نے اس بہترین کام کو سر انجام دیا، اللہ اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھے، آپ بہترین علم سیکھتے رہے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل اللہ عبدا سامع مقالتی فحافظها ووعاها واداها، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو، قرآن مجید یا حدیث رسول کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اگر کسی کو سکھلا دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔